شدید غربت کی وجہ سے چہرے پر جھریاں اور ہاتھوں میں ریشہ 45 سے 50 سال کے دوران ہی آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت ہم دونوں میاں بیوی 60 کے پیٹے میں تھے اور آج میرے شوہر کے گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا۔ اپنے سب رشتہ داروں میں غریب ترین اور سفید پوش ترین گھرانہ ہمارا ہی تھا۔ بہت مشکل سے ہم ان لوگوں میں گزارا کر رہے تھے۔ علاج کے لیے میں نے کہیں سے پیسے مانگے نہیں تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مدد کر دی تھی بس ان کے لیے دعا گو تھی۔ باقی میرے پاس بیچنے کے لیے آخری قیمتی چیز میرے ہاتھ کی انگلی میں موجود میری منگنی پر ڈالی گئی انگوٹھی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی بھی بیچ دی تھی۔ شادی شدہ زندگی کے ان 35 سے 40 سالوں میں آج تک صرف 2 بار میری آنکھوں میں میرے شوہر کی وجہ سے آنسو آئے تھے۔ ایک بار جب میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور دوسری بار جب میں نے اپنے شوہر کی طرف سے دی گئی انگوٹھی بیچ دی تھی تاکہ اپنے شوہر کا علاج کروا سکوں۔ انگوٹھی بیچنے کے بعد قیمت میں ملنے والی رقم کو ہاتھوں میں لے کر میں بہت دیر تک روتی رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ساری رقم میرے آنسوؤں کے ساتھ گیلی ہو گئی تھی۔ جب رو رو کر میری آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا تو میں خود بخود خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں مجھے کوئی چپ کرانے والا نہیں تھا۔ جب میرے آنسو خشک ہو گئے تو میں نے اپنے چہرے کو دھویا اور ہسپتال میں چلی گئی، جہاں بقایا واجبات ادا کیے اور سیدھا گردوں کے وارڈ میں بستر مرگ پر پڑے اپنے شوہر کے پاس جا پہنچی۔ درد کی شدت اس حد تک تھی کہ میرا شوہر بولنے تک سے قاصر تھا۔ میں گئی تو اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، تھوڑی دیر میرے ہاتھوں کو ٹٹولتا رہا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، پھر اس نے میرے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، تھوڑی دیر غور سے میرے ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار میرے ہاتھوں کو چوم کر رونے لگا۔ اپنے شوہر کو روتا دیکھ کر ایک بار پھر میں نے اپنا ضبط کھو دیا۔ بنا لوگوں کی پرواہ کیے اپنے شوہر کے ماتھے کا بوسہ لیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور حوصلہ دینے لگی، لیکن مجھے بھی پتا تھا کہ اب میرا حوصلہ میرے شوہر کو زندگی نہیں دے سکتا، اور میرے شوہر کو بھی پتا تھا کہ شاید یہ آخری بار میں نے اس کا بوسہ لیا ہے۔ آج کے بعد شاید ہم جنت سے پہلے کبھی ایک دوسرے سے گلے نہ مل سکیں۔ ہم کو اس طرح روتے دیکھ کر اس آس پاس کے لوگ اٹھ کر ہمارے پاس آئے، ہم سے ہمدردی کی، ہم کو حوصلہ دیا، تسلی دی اور ہم سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کی کوئی اولاد نہیں ہے کیا، یا آپ لوگوں کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے؟ ہم لوگ چاہ کر بھی نہ بتا سکے کہ غریبوں کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہوا کرتا، اور نہ ہی یہ بتا سکے کہ میرے شوہر نے اپنی اولاد کو اپنے بہن بھائیوں پر قربان کر دیا تھا۔ خیر، جب ہم نے رو دھو کر اپنا غم ہلکا کر لیا تو آپریشن کا وقت ہو گیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے الوداعی ملنا ملا اور پھر آپریشن تھیٹر میں چلا گیا۔ میں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگی اور میرا ذہن ماضی میں کھو گیا۔ میں نئی رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو میرے شوہر کے ساتھ ایک نند یعنی میرے شوہر کی بہن بھی رہتی تھی۔ میری ساس ایک ضعیف خاتون تھی جو بستر پر ہی پڑی رہتی تھی اور میں ان کے وہیں خدمت کیا کرتی تھی۔ میری نند عمر میں مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی، مجھے اس سے بچوں کی طرح ہی برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ میری شادی کے 2 سال بعد ہی میری ساس کا انتقال ہو گیا، تو تب میرے شوہر نے مجھے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میری بہن کو کبھی کوئی دکھ نہ آنے دینا، میں اپنی زندگی میں تم سے اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ ایک مشرقی خاتون کی طرح میں نے بھی اسے اپنے شوہر کو مجازی خدا مانا تھا، اور میں نے بھی دل میں ہی وعدہ کر لیا تھا کہ اپنے شوہر کے اس حکم کو ہر صورت میں پورا کروں گی۔ اور پھر میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ میری نند کو شاید ہی میری زندگی میں مجھ سے ایک بار شکایت ہوئی تھی، اور وہ بھی کچھ ایسا ہوا تھا کہ میں نے اپنے نند کے کپڑے دھو کر تار پر ڈالے تاکہ خشک ہو جائے، تو ان پر کوئی پرندہ بیٹھ گیا اور پرندوں کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی اور کپڑوں پر لگ گئی، اور میں نے وہ کپڑے رات کو اتار کر رکھے اور صبح اپنی نند کے اٹھنے سے پہلے ہی منہ اندھیرے لالٹین کی روشنی میں کوئلے والی استری کے ذریعے وہ کپڑے استری کر دیے، مگر زیادہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے میں داغ نہ دیکھ سکی۔ میری نند کپڑے پہن کر پڑھنے کے لیے چلی گئی اور کلاس میں اسے داغ کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گھر آ کر رونے لگی اور اس کے آنسو دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے قصوروار گرداتے ہوئے تھپڑ مار دیا۔
गो के बाद में मेरे शौहर को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर वो थप्पड़ खाने के बाद बहुत देर तक मेरे आंसू बहते रहे। गो के उसके एक थप्पड़ के एवज मेरे शौहर ने मेरी बहुत बड़ी बड़ी खताएं माफ़ कर दी, इतनी बड़ी खताएं कि जिनकी वजह से नाम निहाद गैरतमंद मर्द अपनी बीवियों को कत्ल कर देते हैं, वो खताएं भी माफ़ कर दी। मेरी नंद पढ़ लिख कर उसने मुकाबले का इम्तहान पास किया और एक बहुत अच्छे इदारे में बहुत बड़ी अफसर बन गई। अफसर बनने के बाद उसने मेहनत की, शादी की, हमसे अपना जायदाद में हिस्सा लिया और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमसे ताल्लुक तोड़ लिया। मैं सोच रही थी कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। एक बार मैं तब रोई थी और जब भी मेरी नंद की वजह से मुझे थप्पड़ शौहर ने मारा था, और दूसरी बार आज रोई हूँ जब भी मेरे ही सामने मेरा शौहर सिसक सिसक कर मर रहा है और मैं चाहकर भी उसको बचा नहीं सक रही। बैठी सोच रही हूँ कि मेरा शौहर मेरे हाथों को टटोल कर यकीनन वो अंगूठी ढूंढ रहा था जो आखिरी कीमती चीज़ मेरे पास बची थी, और मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि मेरी मौत तक वो अंगूठी मेरे हाथ में रहे। मगर मेरे शौहर की ज़िंदगी में वो अंगूठी मुझे अपने ही शौहर की खातिर बेचनी पड़ गई थी। जब टटोलने पर भी मेरे शौहर को अंगूठी ना मिली तो उसने अपनी आंखों के सामने मेरे हाथों को पकड़ कर किया और मेरे हाथ खाली देखकर वो रोने लगा। मैंने उसके दर्द को बिन बताए समझ चुकी थी, लेकिन वो चाहकर भी मुझे अपना दर्द बयान नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अपना दर्द अपने ही दिल में दबाए वो ऑपरेशन थिएटर में गया जहाँ से उसकी लाश बाहर आई थी। तकरीबन 7 घंटे तक अपने शौहर की लाश रखकर मैं कोशिश करती रही कि किसी तरह इसकी बहन तक ये पैगाम पहुँचा दूँ कि उसका भाई फौत हो गया है, लेकिन 7 घंटों की तगो-दो के बावजूद भी मैं इस काम में कामयाब नहीं हो पाई थी। और फिर इमाम साहब के कहने पर जनाजे का ऐलान करवाने के बाद गुस्ल और कफन का इंतज़ाम करके आखिरी दीदार के बाद सपुर्दे खाक कर दिया था।